بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فروخ آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے سورۃ التکاثر۔ تکاثر کا مطلب ہے کثرت سے حاصل کرنے کی خواہش، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی خواہش، اور اس کا انگلش مترادف ہے کمپٹیشن، دی پائلنگ اپ، گریڈ فار مور اینڈ مور۔ انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، پوری عمر غفلت میں گزار دیتا ہے، اس پر دنیا میں آگے بڑھنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ دنیا کثرت سے حاصل کرنا، دنیا کی نعمتوں کی کثرت پر فخر کرنا اور ان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، یہی دھن انسان کو آخرت سے غافل رکھتی ہے۔ یہ کوششیں تو تب ہوں جب دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہو، جب سب کے سامنے ان کے پیارے دنیا چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیوں کر دنیا کو ہی پہلی ترجیح بناتے ہیں اور اپنی تمام توانائیاں صرف دنیا کے حصول میں لگاتے ہیں، جبکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں، نہ ہی زندگی بے مقصد ہے۔ ہر چیز زندگی سمیت امانت ہے اور ہر نعمت کی انسان سے جواب طلبی ہوگی۔ دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی کہ جس کا جو جی چاہے کرتا پھرے۔ اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے، پھر زندگی کی نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے نعمتیں دی ہیں۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال کا حق رکھا ہے اور ہر ایک جواب دہ ہے۔ آخرت ایک ابدی حقیقت ہے، روز قیامت، حساب کتاب ایک ابدی حقیقت ہے۔ ان حقائق کو کوئی جھٹلائے بھی تو وہ مفر نہیں کر سکتا، یعنی فرار نہیں ہو سکتا۔ ہر نعمت انسان کے لیے آزمائش ہے، مگر انسان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ ہر نعمت کو اپنی کمائی سمجھتا ہے، اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور طرز عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے جیسے وہ کسی کو جواب دہ نہیں۔ یہ مال، اولاد وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی کمائی ہے، حالانکہ اس کی ان کوششوں کو کامیاب کرنے والا اللہ ہے، اس کو اولاد عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ نہ چاہے تو اس کے بس میں نہیں کہ مال و اولاد حاصل کر سکے۔ ایسی نعمتیں جو اس کے اختیار میں نہیں، ان پر وہ فخر کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ پوری عمر ان کے حصول میں، ان پر فخر کرنے میں اور ان میں سبقت لے جانے میں گزار دیتا ہے۔ موت اس کے سر پر ہوتی ہے مگر وہ اس سے بے خبر اپنی مستی میں مست اور غافل رہتا ہے۔ اللہ کا نظام بھی ایسا ہے کہ جس کی موت چند لمحے دور ہوتی ہے وہ بھی اپنی موت سے غافل ہوتا ہے، دنیا سمیٹ رہا ہوتا ہے اور موت اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر اس بڑی حقیقت سے غافل رہتا ہے اور لقمہ اجل بن کر وہ حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی فضول مشاغل میں انسان اس قدر منہمک ہوتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے غافل، اور اس غفلت میں ایک دن وہ گور تک پہنچ جاتا ہے۔ نعمتوں کا حصول، ان کی کثرت، ان میں آگے بڑھنے کی کوشش، یہ تینوں مشاغل اسے فرصت ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی آخرت کی اور اپنے انجام کی فکر کریں، اور انجام سامنے آ جاتا ہے۔ یہ انجام زیادہ دور نہیں ہوتا۔ وہ اللہ جس کی ہر زمانے پر نظر ہے، وہ خوب جانتا ہے اس چند روزہ زندگی کی حقیقت، مگر انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ زندگی اتنی ناقابل بھروسہ ہے یا ایک فریب ہے یا سراب ہے۔ یہاں تک کہ وہ قبر اور حساب اور دوزخ کے مراحل دیکھ لے گا، پھر اسے یقین آ جائے گا۔ اس صورت میں یقین کے 3 مرحلوں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ آگ جل رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تو کوئی آ کے آپ کو خبر دیتا ہے کہ وہاں آگ ہے۔ اگر آپ بغیر دیکھے اس کو سچا سمجھ کر یقین کر لیتے ہیں تو اسے علم الیقین کہیں گے، کہ کسی کے علم پر آپ نے یقین کر لیا۔
یہی شخص ایک اور شخص کو بھی بتاتا ہے، وہ یقین نہیں کرتا تو دوسرا شخص اس کو ساتھ چلنے کا کہتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ لیتا ہے اور تب یقین کرتا ہے۔ اسے عین الیقین کہا جاتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر اعتبار کیا۔ پھر ایک تیسرے شخص کو اس مرحلے پر بھی یقین نہیں آتا، وہ سامنے دیکھی ہوئی آگ کو بھی آنکھوں کا دھوکہ سمجھتا ہے اور تسلی کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال کر جلا لیتا ہے، پھر اسے یقین آتا ہے۔ اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ ایمان کے بھی 3 درجے ہیں۔ کچھ لوگ دوزخ پر علم الیقین رکھتے ہیں، کچھ دیکھ کر یقین رکھیں گے اور کچھ چھو کر جل کر یقین کا آخری مرحلہ طے کریں گے، مگر فائدے میں وہ رہیں گے جو علم الیقین رکھتے ہوں، جو بالغیب ایمان رکھتے ہوں، ورنہ دیکھ کر تو یقین کرنا ہی ہوگا۔ اور وہ شخص جس کا طرز عمل ایسا ہے جیسا اس صورت نے بتایا تو وہ حق الیقین اور عین الیقین حاصل کر کے رہے گا، یعنی دوزخ دیکھ کر رہے گا، اور عنقریب ایسا ہوگا۔ موت تو ہر انسان کے لیے قریب ہی ہے، چاہے وہ لمبی عمر پالے۔ مرتے ہی یہ حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، مگر تب یہ علم اس کو نفع نہ دے گا۔ دوبارہ موقع مانگے گا مگر ملے گا نہیں۔ آزمائش کا موقع ایک ہی بار تھا زندگی کا، اور وہ رفتہ رفتہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، برف کی کاش کی طرح پگھل رہی ہے۔ لمحے اس کے ہاتھوں سے اڑ رہے ہیں، وہ ریت کے ذروں کی طرح زندگی کے سال گنواتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کے گنے چنے سال رنگ برنگ تتلیوں کی طرح اس کے قریب سے اڑ کر معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ملنے کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جو غفلت میں پڑے ہیں اور اسی غفلت میں موت آ جاتی ہے تو دنیا اور متاع دنیا تو یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ صرف اور صرف اعمال نیک یا بد اس کے ساتھ جائیں گے۔ پھر دوزخ جنت کی حقیقت جب جان لے گا تو اس روز اس سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور پھر وہ کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، جس طرح سورہ رحمان میں کہا گیا ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہر نعمت اور اس کے استعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ان سب کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ روز محشر انسان سے پوچھا جائے گا کہ عمر کس مشغلے میں صرف کی، مال کس ذریعے سے کمایا اور کہاں لگایا، جوانی کس کام میں بسر کی۔ ان جوابات کی تیاری اسی عمر میں ہمیں کرنی ہے۔ ہمیں ان غافل لوگوں میں سے نہیں ہونا جن کو موت اچانک آ دبوچے اور وہ غفلت میں ہوں۔ ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کو فکر کا محور بنانا ہوگا، اور آخرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا ہوگی۔ دنیا میں بھی کوشش کرنی ہوگی اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی، اور اچھے ثمرات کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں متقی لوگوں میں سے بنائے اور غافلین میں سے ہونے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔